اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا جو آپ لوگوں نے زحمت کی اور یہاں تشریف لائے اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور جب بھی ہم سرسی آتے ہیں تو کچھ ہمارے دوست احباب اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کچھ وقت ہم ان کے ساتھ گزاریں، اور یقیناً ہماری بھی کوشش یہ رہتی تھی کہ ہم کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزاریں، مگر وقت اور حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ اور اب یہ موقع وقت آیا ہے، اس لیے کہ ہر کام کو ایک وقت معین ہے اور وہ کام اپنے وقت ہی پر ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وطن عزیز سرسی کے جتنے ماشاءاللہ پترکار ہیں یا میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا آپ لوگ ہیں، ایک آپ لوگوں کی محنت ہے جو ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ قدر ہے، اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہماری ینگ طبقہ، نوجوان طبقہ ماشاءاللہ اس میں آگے آ رہا ہے اور آگے جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک دو باتوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بات سب جگہ جانی چاہیے، وہ یقیناً جائے گی کہ کوئی بھی پترکاریتا ہو یا صحافت ہو یا پریس کے سلسلے میں جو بھی رپورٹنگ کرتا ہو، اس میں یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس بات کو پہنچانا ہے۔ جو بات پہنچانے والی ہو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ میڈیا کا کام یہ ہونا چاہیے کہ مظلوم کی آواز کو اٹھانا چاہیے۔ ابھی ہماری دنیا میں جو میڈیا چل رہے ہیں وہ دو ہیں، ایک ہماری نیشنل میڈیا ہے، ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آپ لوگ نگاہ رکھیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور آج میڈیا کہاں پہنچ رہا ہے اور کیا وہ چاہتا ہے۔ میڈیا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں جب سے دنیا اور میڈیا رہا ہے، اس میڈیا کا ایک اپنا کردار رہا ہے۔ میڈیا میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور خراب لوگ بھی ہوتے ہیں، اس پہ مجھے بولنے کی یا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے، نیت یہ رکھنی چاہیے کہ ہم سے جتنا اچھا کام ہو سکتا ہے، ہماری آواز جہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے تو اس کو ہمیں پہنچانا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ وقت ملا ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی خواہش پر، آپ لوگوں کی ایک جو ہمارے لیے حکم ہی کے برابر ہے، اس سے ہم وہ روگردانی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور جو ہندوستان کی سیاست ہے اس پہ مجھے اس وقت بھی کچھ نہیں بولنا ہے، کیونکہ میرا بیان آ رہا ہے ابھی لندن سے کسی میڈیا نے لیا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا فیس بک پہ، اس کو آپ لوگ چلائیے گا۔ قلب صادق صاحب کے سلسلے ہی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہو رہی ہے، وہ بھی آن لائن کانفرنس ہے، اس میں بھی ہماری تقریر جا چکی ہے۔ ان کا ایک جملہ بہت پسند آتا ہے ہمیں، قلب صادق صاحب کا، جو بار بار ہم کوٹ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے بھی ہیں، کہ جہاں جہالت ہوگی وہاں لڑائی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، برائیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، ایک دوسرے کی غیبت ہوگی۔ جہاں علم ہوگا وہاں نہ دہشت گردی ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی۔ جہاں ہمیں حق بات کرنی ہو تو جھجکنا نہیں چاہیے، بلکہ حق بات کہہ دینی چاہیے۔ جہالت میں اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ علم جہاں ہوگا وہاں نہ گھمنڈ ہوگا، نہ غرور ہوگا، بلکہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مثال بہت مشہور و معروف ہے کہ جتنا پیڑ سایہ دار ہوتا ہے اتنا وہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا جھکنا علم کی علامت ہے اور اکڑنا جہالت کی علامت ہے۔ دوسری بات محسن فخر زادے کے حوالے سے جو آپ نے بھی کہی کہ محسن فخر زادے، اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا اور اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر فخر زادے لاسٹ ایئر ان دنوں میں ہم شہید محسن سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کے تشیع جنازے میں ہم خود وہاں موجود تھے، اور وہاں کا منظر ہم نے دیکھا کہ کیا منظر تھا۔ یقین جانیے کہ اسلام کو اگر کسی کی نگاہ میں یہ آ جائے کہ اسلام کی صحیح تصویر، آج کی تصویر نہیں اسلام کی، جو آج میڈیا نے تصویر بنائی ہے اسلام کی، وہ تصویر نہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اسلام کو بدنام کیا ہے، اور مسلمانوں کے بھی حالات بہت اچھے نہیں رہے، اور مسلمانوں نے بھی اس پر غور نہیں کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج جو فخری زادہ کے سلسلے میں بات ہے اور جو تعزیت ہے، ایسا مجاہد انسان بہت کم پیدا ہوتا ہے، اور بہت کم دنیا میں جنم لیتے ہیں اس قسم کے لوگ جو سچے وفادار انسانیت ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ فخری زادے نے، ڈاکٹر فخری زادے کسی انسانیت کے دشمن نہیں تھے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، شہید سلیمانی کو شہید کیا،
انٹرنیشنل میڈیا خاموش، کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظلم کس نے کیا، ظالم کون ہے. آج یہ کہنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. یقیناً ڈاکٹر فخری زادے مظلوم تھے، ان کی شہادت مظلومانہ ہوئی، شہید سلیمانی کی شہادت مظلومانہ ہوئی ہے. ہمیں ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں خود اپنے ملک کے لیے دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی اس وطن عزیز کے لیے ہمارا گھر ماحول صحیح ہوگا، محلہ صحیح ہونا چاہیے، ہماری بستی صحیح ہونی چاہیے. ہمارے ینگ لڑکے اور ایجوکیشن کے ساتھ پترکاریتا کریں، آگے بڑھیں، ہم ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک نیوز پیپر بھی یہاں سے نکالیں گے، اور اپنی ایک ٹیم آپ لوگ کھڑی کیجیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح سے آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری سرسی کی ایک آواز ہونی چاہیے، سرسی کی آواز ایک جانی چاہیے. ہم ہر صورت سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. حق کی بات کبھی چھپانی نہیں چاہیے. بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو. آپ لوگوں کی ایام اعزا کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، محرم کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں آپ لوگوں کی. جلوس ہم انڈیا سے باہر ہوتے ہیں محرم میں، مگر جلوس کی زیارت ہم بیٹھ کے رات میں کبھی جب بھی وقت ملتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت وہاں جلوس نکل رہا ہے یا وہاں کی زیارت ہونی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب ایک مجاہد آدمی تھے، پورا ایک ادارہ تھے. کلب صادق صاحب تنہا واحد شخص نہیں تھے، بلکہ وہ خود ایک ادارہ تھے، ایک انجمن تھے، اور واقعاً وہ ادارہ تھے. ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ وقت کے پابند تھے. انہوں نے کبھی یعنی غیر وقت، اور وہ تمام دھرم کو مانتے یعنی اچھا سمجھتے تھے. کسی دھرم کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی مذہب کو برا نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے مذہب برا نہیں ہوتا، اس کے نہ ماننے والے، مذہب پہ نہ چلنے والے برے ہوتے ہیں جو مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی مذہب، کوئی دھرم برا نہیں ہے. ہر دھرم، ہر مذہب اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے. یہ کلب صادق صاحب کا اپنا خود کبھی خیال تھا اور ان کا بیان تھا. اکثر وہ کہا کرتے تھے، اور اکثر ہمارا ساتھ آدرنیہ شری مراری باپو کے ساتھ ایک ہی منچ کے اوپر، جو ہمارے ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت ہیں، ایک ہی منچ پہ ساتھ بھی ہوا. اور کلب صادق صاحب نے اسلام کے اوپر وہاں بھی لیکچر دیا اور ہماری بھی تقریر تھی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو ایک انسان چلا جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کردار چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے افکار چھوڑ کر جاتا ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو تو ہم آپ لوگوں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف کلب صادق صاحب نے شیعت کے لیے کام کیا ہے، اس میں کیا سچائی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کلب صادق صاحب نے شیعت کے لیے کام نہیں کیا. کلب صادق صاحب نے انسانیت کے لیے کام کیا. یقین جانیے جو عالم ہوگا وہ خالی اپنے مذہب کو نہیں دیکھے گا. اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بھوکے ہیں، آپ نے کھانا کھا لیا اور آپ کا پڑوسی ہمسایہ بھوکا ہے، تو اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا. رسول اسلام سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ دین کی تعریف کیا ہے، پورا دین کسے کہتے ہیں، دین کی تعریف کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا الاطاعت للخالق والشفقۃ علی المخلوق. اللہ کی اطاعت اور مخلوقات کے ساتھ شفقت کرنے کا نام اسلام ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ شفقت کرنے کا نام اسلام ہے. علی المخلوق میں مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ ہے پورا اسلام. آپ یہ مت دیکھیے کہ دوسرا کس دھرم کا ہے، کس مذہب کا ہے، نہیں، بلکہ جو بھی ہے وہ انسان ہے. پہلے انسان ہے، پھر ہم مسلمان ہیں. اور کلب صادق صاحب کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا کہ صرف انہوں نے شیعوں کے لیے کیا، نہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے کالج میں، جو یونٹی کالج ہے لکھنؤ میں، ہر دھرم کے لوگ پڑھتے ہیں. ایرا میڈیکل کالج میں ہر مذہب کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح سے ان کی تقریریں غیر مذہب زیادہ قبول پسند کرتے تھے. دوسرے مذاہب کے لوگ ان کی تقریروں کو پسند کرتے تھے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے ڈاکٹر کلب صادق صاحب. تو بڑی علمی شخصیت تھے اور بہت باکردار عالم تھے. اور انہوں نے تمام مذاہب کے لیے کام کیا. کسی ایک دھرم یا وشیش مذہب کے لیے کبھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، ملتے رہیں. ایک دوسرے سے ملنے کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر صورت سے. وآخر دعوانا والحمدللہ.